الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 13۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی سزا ہے جو شروع اسلام میں جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 1 سے 10 تک گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث اور عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر۔ یہاں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کے ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ یعنی آنکھوں دیکھا، اس کے بغیر شرعی سزا کا ثبوت ممکن نہیں ہوگا۔ اس رات سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا، جیسا کہ تفصیل سورہ نور میں آئے گی۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ و اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض علماء نے اس میں اقلام بازی مراد لی ہے، یعنی عمل لواطت، 2 مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعد نے اسے باقرہ مرد و عورت مراد لیے ہیں، اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محسنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ کیا ہے، اور بعض علماء نے اس تثنیہ کے صیغے سے مراد لیا ہے، قطع نظر کہ اس سے وہ باقرہ ہو یا شادی شدہ، نے دوسرے مفہوم یعنی باقرہ مرد و عورت کو ترجیح دی ہے، اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزائے رجم سے، اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ 100 کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے۔ زبان سے زد و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد و کوب کر دینا اب یہ منسوخ ہے، جیسا کہ گزر گیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہارہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کوئی برائی کر گزرے،
پھر جلد اس سے باز آ جائے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، یعنی قبول نہیں ہے، جس طرح کی حدیث میں بھی آتا ہے، اور اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔